أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم سورۃ الرحمن آج شروع کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ ضروریات، یہ سہولیات، یہ رزق، یہ وسائل اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق جو کہ سورۃ القمر کی آخری آیات، آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 55 تک، اس کا ترجمہ ایک دفعہ ہم دہراتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قوم سمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا اور کہنے لگے، کیا ہمیں میں سے ایک شخص کی ہم فرما برداری کرنے لگے، تب تو ہم یقیناً غلطی اور دیوانگی میں پڑے ہوں گے۔ کیا ہمارے سب کے درمیان صرف اسی پر وحی اتاری گئی؟ نہیں، بلکہ وہ جھوٹا اور شیخی خور ہے۔ اب سب جان لیں گے کہ کل کو اب سب جان لیں گے کل کو کہ کون جھوٹا اور شیخی خور تھا۔ پس ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجیں گے۔ پس اے صالح علیہ السلام، تو ان کا منتظر رہ اور صبر کر۔ ہاں، انہیں خبر کر دے کہ پانی ان میں تقسیم شدہ ہے، ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہوگا۔ انہوں نے اپنے ساتھی کو آواز دی جس نے اونٹنی پر وار کیا اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ بس کیوں کر ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ ہم نے ان پر ایک چیخ بھیجی، پس وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ بنانے والے کی روندی ہوئی گھاس، اور ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا، پس کیا ہے کوئی جو نصیحت قبول کرے؟ قوم لوط نے بھی ڈرانے والوں کی تکذیب کی، بے شک ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا بھیجی، سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے، انہیں ہم نے سحری کے وقت میں نجات دی۔ اپنے احسان سے ہر شکر گزار کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً لوط علیہ السلام نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، لیکن انہوں نے ڈرانے والوں کے بارے میں شک و شبہ اور جھگڑا کیا، اور یعنی لوط علیہ السلام کو ان کے مہمانوں کے بارے میں پھسلایا۔ پس ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں اور کہہ دیا کہ میرا عذاب اور میرا ڈرنا چکھو، اور یقینی بات ہے کہ انہیں صبح سویرے ہی ایک جگہ پکڑنے والے مقررہ عذاب نے غارت کر دیا۔ پس میرے عذاب اور میرے ڈرنے کا مزہ چکھو، اور یقیناً ہم نے قرآن کو پند و واز کے لیے آسان کر دیا۔ پس کیا کوئی ہے جو نصیحت پکڑے؟ اور فرعونیوں کے پاس بھی ڈرانے والے آئے،
انہوں نے ہماری نشانیاں جھٹلائیں، بس ہم نے انہیں بڑے غالب قوی پکڑنے والے کی طرح پکڑ لیا۔ اے قریشیو، کیا تمہارے کافر ان کافروں سے کچھ بہتر ہیں، یا تمہارے لیے اگلی کتابوں میں کوئی چھٹکارا یا کوئی استثناء ہے؟ یا یہ کہتے ہیں کہ ہم غلبہ پانے والی جماعت ہیں؟ عنقریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور پیٹھ دے کر بھاگے گی، بلکہ قیامت کی گھڑی ان کے وعدے کے وقت ہے، اور قیامت بڑی سخت اور کڑوی چیز ہے۔ بے شک گناہگار گمراہی میں اور عذاب میں ہیں، جس دن وہ اپنے منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا دوزخ کی آگ لگنے کے مزے چکھو۔ بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے پر پیدا کیا ہے، اور ہمارا حکم صرف ایک دفعہ کا ایک کلمہ ہوتا ہے، جیسے آنکھ کا جھپکنا۔ بے شک ہمارا حکم ایک دفعہ کا کلمہ ہی ہوتا ہے، جیسا کہ ہمارا آنکھ کا جھپکنا ہے۔ اور ہم نے تم جیسے بہتروں کو ہلاک کر دیا، بس کوئی ہے نصیحت دینے والا؟ جو کچھ انہوں نے اعمال کیے ہیں سب نام اعمال میں لکھے ہوئے ہیں، اسی طرح ہر چھوٹی بڑی بات بھی لکھی ہوئی ہے۔ یقیناً ہمارا ڈر رکھنے والے جنتوں اور نہروں میں ہوں گے، راستی اور عزت کی بیٹھک میں قدرت والے بادشاہ کے پاس۔ یہ ہماری پچھلی سورہ مبارکہ کی آخری آیات تھیں، جس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا تذکرہ کر کے مشرکین مکہ کو ایک دعوت دی کہ ذرا کمپیئر کرو کہ تمہارا رویہ اور تم سے پچھلی قوم جو تھی ان کا رویہ، ان کے اپنے نبیوں کے ساتھ، ان کے اپنے رسولوں کے ساتھ، یا ان کی کتابوں کے ساتھ کیسا تھا۔ تو دیکھو ذرا کمپیئر کرو کہ آج تمہارا رویہ جو ہے کیا وہ اس سے بہتر ہے کہ یہ ان جیسا ہی ہے، یا کیا تمہیں کوئی استثناء اللہ تعالیٰ کی کسی کتاب نے یا اللہ تعالیٰ کی کسی نبی نے کوئی پیغام کے ذریعے سے بھیجا تھا؟ یقیناً ایسی بات نہیں۔ یا اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم بڑی طاقت میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو اس سے پہلے بھی بہت سو کو ہلاک کیا جو کہ تم سے زیادہ طاقت میں اور عروج میں تھی۔ اور پھر اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ڈرانے والی آیات جو ہیں وہ اس میں شامل کر کے ان کو کمپیئر کرنے کا ایک دعوت دی کہ ذرا کمپیئر کرو اپنے اعمال کو، اپنے کرتوتوں کو، اپنے کردار کو پچھلی قوموں کے ساتھ۔ تو جس طرح سے ان کے رویے اور ان کے کردار کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو تباہ و برباد کر دیا کہتا ہے، تو کیا تمہاری تباہ و بربادی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا؟ اور پھر اللہ نے وہ ذکر بھی کر دیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ بڑے طاقتور قوم ہو، تو ایک وقت آئے گا کہ یقیناً تم شکست کھاؤ گے اور تم پیٹھ پھیر کر بھیجو گے۔ اور ہم نے دیکھا کہ اس سورہ مبارکہ کے نزول کے چند ہی سال بعد بدر کے مقام سے ان کا پیٹ پھیرنا اور ان کی شکست کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا، جو بتدریج بڑھتا چلا گیا، اور آخر کار ان کو پورے سرزمین مکہ سے کوچ کرنا پڑا، اور مسلمانوں کو، اسلام کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا ہے۔ بہرحال یہ ہمارا پچھلا سبق تھا۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ، جیسا کہ ابھی تذکرہ ہوا، سورۃ الرحمن آج ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ سورۃ الرحمن یہ قرآن مجید میں جو صورتیں ہیں، اس ترتیب کے اعتبار سے یہ سورہ کا نمبر جو ہے 55 نمبر پر یہ سورہ آتی ہے، جبکہ کرونولوجیکل آرڈر یا ترتیب نزولی جسے ہم کہتے ہیں، اس کے مطابق یہ 97 نمبر پر یہ آیت آتی ہے، یہ سورہ مبارکہ جو آتی ہے۔ یہ سورہ جو ہے وہ یہاں پر مدنی لکھا گیا ہے۔ عام طور پر یہ مدنی سورہ جو ہے وہ لکھی جاتی ہے عام مصحف میں، لیکن اس کے مکی اور مدنی ہونے میں کچھ اختلاف یا کچھ رائے جو ہے وہ مختلف پائی جاتی ہیں۔ زیادہ تر جو رائے یا زیادہ تر جو روایات ہمیں ملتی ہیں اس کے مطابق یہ ایک مکی سورہ ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی روایات ہمیں ملتی ہیں
جیسا کہ اور مکی سورہ میں بھی، مکی دور میں بھی یہ کس وقت پر نازل ہوئی، اس میں بھی کچھ تھوڑا سا اختلاف ہے یا مختلف رائے ہے، کیونکہ مکی دور میں ایک سن 10 نبوی میں ایک واقعہ ہوا تھا جس کا ہم نے تذکرہ جو ہے ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے کیا تھا، کہ جب وہ وادی طائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دینے کے لیے گئے، تو وہاں پر ان کے ساتھ انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ ان کے ساتھ کچھ زیادتی والا معاملہ بھی کیا، اور وہاں سے واپسی پر آتے ہوئے ایک جگہ پر انہوں نے قیام کیا اور رات کو وہاں پر تلاوت کر رہے تھے، تو وہاں پر جن جو ہیں وہ وہاں پر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ وہاں پر جن جو ہیں انہوں نے تو آپ کی تلاوت جو ہے وہ سنی تھی، اور جا کر اپنی جماعتوں میں انہوں نے جو اب اس قرآن کی تبلیغ جو ہے اس کا کام شروع کر دیا۔ تو اس کے بارے میں کچھ روایات ہمیں ملتی ہیں، کہ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ سورہ جو ہے سورہ رحمان خود تلاوت فرمائی، یا آپ کے سامنے یہ سورہ پڑھی گئی، پھر آپ نے لوگوں سے فرمایا کیا وجہ ہے کہ کہ میں تم سے وہ جواب، ویسا جواب نہیں سن رہا جیسا جنوں نے اپنے رب کو دیا تھا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ وہ کیا جواب تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا، تو جن اس کے جواب میں کہتے کہ لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَةِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ، کہ ہم اپنے رب کی کسی نعمت کو نہیں جٹلاتے۔ تو یہ جو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا سننا ہے، اور اس کے بارے میں غالب ایک گمان یا رائے پائی جاتی ہے کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر سورہ رحمان ہی تلاوت کر رہے تھے، جس کا جواب جو ہے وہ جن جو ہے وہاں پر دے رہے تھے۔ اس کے علاوہ، اور یہ تقریباً 10 سن 90 کا ہجرت مدینہ جو ہے اس سے تقریباً کوئی 3 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، 3 ساڑھے 3 سال پہلے کا۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ روایات ملتی ہیں جس سے اس کا وقت جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ معلوم ہوتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ شروع کے وقت یعنی کہ شروع کا جو دور تھا اسلام کا، اس وقت بھی یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ نازل ہو چکی تھی۔ جیسا کہ سیرت ابن اسحاق جو ہے، سیرت ابن اسحاق ہمیں پتہ ہے کہ سیرت کی کتابوں میں جو اولین ترین کتابیں ہیں ان میں یہ کتاب جو ہے وہ شمار ہوتی ہے، یہ سیرت جو ہے وہ شمار ہوتی ہے، اور وہ اتھینٹک ترین جو سیرت کی کتابیں ہیں اس میں بھی ان کا ایک خاص مقام ہے۔ تو سیرت ابن اسحاق جو ہے اس میں بھی ایک واقعہ درج ہے، کہ جس کے مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے۔ ابن اسحاق عروہ بن زبیر سے یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک روز صحابہ کرام نے آپس میں کہا کہ قریش نے کبھی کسی کو اعلانیہ بآواز بلند قرآن پڑھتے نہیں سنا، ہم میں سے کون ہے جو ایک دفعہ ان کو یہ کلام پاک سنا ڈالے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں یہ کام کرتا ہوں۔ صحابہ نے کہا کہ ہمیں ڈر ہے کہ وہ تم پر زیادتی کریں گے، ہمارے خیال میں کسی ایسے شخص کو یہ کام کرنا چاہیے جس کا خاندان زبردست ہو، تاکہ اگر قریش کے لوگ اس پر دست درازی کریں تو اس کے خاندان والے اس کی حمایت کریں یا اس کو چھڑائیں۔ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ مجھے یہ کام کر ڈالنے دو، میرا محافظ اللہ ہے۔ پھر وہ دن چڑھے حرم میں پہنچے، جبکہ قریش کے سردار وہاں اپنی اپنی مجلسوں میں محفلوں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام ابراہیم پر پہنچ کر پورے زور سے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی۔ قریش کے لوگوں نے پہلے یہ سوچا کہ یہ کیا مطلب کہہ رہے ہیں، پھر بعد میں ان کو جب اندازہ ہوا کہ یہ تو وہی کلام ہے جس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تذکرہ کرتے ہیں، وہ کلام پڑھے ہیں، تو انہوں نے ریئیکٹ کیا اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے منہ پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے، مگر حضرت عبداللہ بن مسعود نے پرواہ نہ کی، پٹتے جاتے رہے اور پڑھتے جاتے رہے جب تک کہ ان کے دم میں دم رہا، قرآن سناتے چلے گئے۔ آخر کار جب وہ اپنا سوجا ہوا منہ لے کر پلٹے تو ساتھیوں نے کہا کہ اسی چیز کا ڈر تھا، ہمیں اسی چیز کا ڈر تھا کہ وہ تم ایسا ہی کریں گے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ آج سے بڑھ کر یہ خدا کے دشمن میرے لیے کبھی ہلکے نہ تھے، یعنی یہ تو بالکل معمولی سا کام ہے، اس سے کم تو کبھی انہوں نے کیا ہی نہیں۔
تو یہ تو بالکل معمولی سا زخم ہے جو انہوں نے دیا، اس کے مقابلے میں جو میں نے کام کیا ہے یا جو میں نے آیات وہاں پر پڑھی. تم کہو توکل، تم کہو تو کل پھر میں انہیں یہ قرآن سناؤں گا. سب نے کہا کہ نہیں، بس اتنا ہی کافی ہے. جو کچھ وہ جو کچھ وہ نہیں سننا چاہتے تھے وہ تم نے انہیں سنا دیا. تو یہ سیرت ابن ہشام جو ہے اس میں یہ تذکرہ ہے، اور سیرت ابن ہشام میں یہ ابن اسحاق کی طرف سے یہ واقعہ جو ہے یہ منقول کیا گیا. اور سیرت ابن اسحام سیرت ابن ہشام اور سیرت ابن اسحاق، یہ دونوں جو ہیں، ان دونوں نے سیرت کی کتابوں میں اولین کتابوں کا درجہ جو ہے ان کو ملتا ہے، اور بہترین جو سیرت کی کتابیں جو ہے وہ انہوں نے تحریر کی ہیں. تو بہرحال اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری روایات ہیں جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سورہ جو ہے وہ مکی ہے، بلکہ مکہ میں بھی وہ شروع کے دور میں یہ سورہ جو ہے وہ نازل ہو چکی تھی. بہرحال اس میں اب کتابت یا بعد میں جب انہوں نے فرسٹ ٹائم پہلی دفعہ جب ترتیب دی تھی صورتوں کو کہ کون سی سورہ مکی ہے اور کون سی سورہ مدنی ہے، تو اس وقت جو انہوں نے کہہ لیں کہ لکھ دیا، یا اس وقت جو انہوں نے اس وقت کا جو بھی کمپائلڈ فارم میں انفارمیشن تھی اس کے مطابق انہوں نے اس کو مدنی سورہ جو ہے وہ لکھا. اور عام طور پر یہ مدنی سورہ کے طور پر ہی مطلب عام ترجمے میں لکھی جاتی ہے. بہرحال تو یہ سورہ جو ہے اس اعتبار سے یہ سورہ جو ہے وہ مکی ہے. اس میں ٹوٹل 78 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں. 78 آیات اور 3 رکوع پر مشتمل یہ مکی یا مدنی سورہ، واللہ عالم بالصواب، سورۃ الرحمن، جس کو کہ آج ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. الرحمن جو ہے وہ اسی سورہ مبارکہ کی پہلی ہی آیت جو ہے اس کا یہ لفظ ہے. وہاں سے اس کا نام جو ہے وہ اس کی پہچان کے لیے رکھا گیا. اور رحمان جو ہے وہ ہمارا ایک جانا پہچانا ایک نام ہے جس کا مفہوم ہم مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے آگے چل کر. اور عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لمبی صورتیں ہیں ان کا نام جو ہے اس کی صرف پہچان کے لیے ہوتا ہے، اس کے سارے موضوعات کو کور نہیں کرتا. لیکن سورہ رحمان جو ہے اس میں اس نام کا جو ایک خاص معنی اور مفہوم جو ہے، وہ پورا معنی اور مفہوم جو ہے وہ پوری سورہ میں ہمیں جھلکتا ہوا، ظاہر ہوتا ہوا، نمایاں ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اس وجہ سے اس سورہ کا نام جو ہے اس سورہ کی مناسبت سے اس کے موضوعات جو ہیں اس کے اوپر بھی بہت خاص کنیکشن یا ایک خاص رابطہ جو ہے وہ ہے پورے سورہ مبارکہ میں رحمان کا. اس سورہ مبارکہ کے بارے میں اگر اور بھی کچھ باتیں کرنا چاہیں تو یقیناً بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے. لیکن یہ سورہ جو ہے وہ اپنے انداز بیان یا اپنے انداز خطابت جو ہے اس کے اعتبار سے یہ ایک بڑی خاص اہمیت اور بڑا خاص مقام جو ہے وہ رکھتی ہے. خاص کر جو ترتیل کے ساتھ یا ایک طرز کے ساتھ یا ایک خوبصورت آواز میں جو بنا سنوا کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو یہ سورہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بھاتی ہے، یا بہت ہی زیادہ اس کا صوتی آہنگ جسے کہتے ہیں یا ردم جسے کہتے ہیں اس کی تلاوت کرنے کا، ایسی ایسی خوبصورت اور ایسی ایسی پرحسر انداز میں ان کی اس سورہ مبارکہ کی تلاوت جو ہے وہ اویلیبل ہے کہ وہ لوگ جن کو عربک کا ABC الف بے بھی نہیں پتا، وہ بھی جب اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کو سنتے ہیں ایک رتم کے ساتھ، تو وہ بھی اس کے سحر میں گرفتار ہو جاتے ہیں. تو اس کا جو ظاہری اسلوب ہے یا ظاہری اس کی جو مطلب آیات کا آپس میں جو جملوں کا یا آیات کا آپس میں جو ربط ہے، یا ان کا ہم وزن ہونا اور ان کی آپس کی جو ایک کمیونیکیشن ہے یا لنک جو ہے ان کا، جو وہ بھی ایک بڑا خاص اہمیت رکھتا ہے. تو اس اعتبار سے بھی اس کے سورہ مبارکہ کو بڑی خاص محبت اور شفقت جو ہے وہ عام طور پر لوگ جو ہیں وہ دیتے ہیں. ویسے تو پورے قرآن کا ہر لفظ جو ہے وہ شفقت اس کے ساتھ شفقت ہے مسلمانوں کو. لیکن کچھ خاص اینگل سے، کچھ خاص پہلو سے اس سورہ مبارکہ کو ایک خاص محبت کے ساتھ جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارا مطلب واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ رقیہ کے طور پر، یعنی دم درود کے طور پر بھی اس سورہ مبارکہ کو
مطلب کوٹ کیا جاتا ہے یا ریفر کیا جاتا ہے، گو کہ مجھے یہ سورہ مبارکہ کی جو جو انٹروڈکشن ہے اس میں کسی تفسیر میں کوئی ایسی روایت یا کوئی ایسی بات تو نہیں ملی مسلم کسی ماضی کی تاریخ سے۔ لیکن آج کل جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پر مطلب بہت بہت سارا کلپس ہم نے سنے ہیں کہ جیسے ہاسپٹل میں کسی آئی سی یو میں کچھ ایمرجنسی وارڈ میں انہوں نے یہ سورہ رحمان جو ہے اس کی تلاوت جو ہے وہ لگا کر رکھی، اور اس کا اثر جو ہے، اس کے اثر کے وجہ سے وہاں پر جو ریکوری ریٹ جو ہے، جو پیشنٹس کا جو ریکوری ریٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا۔ یا کچھ لوگوں کا مطلب آپ نے جو بیان کرتے ہیں یا اپنے بارے میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ سورہ رحمان جو ہے اس کی تلاوت کی اور اس کا ورد جو ہے وہ کیا، یا اس کو تلاوت جو ہے وہ سنتے رہے بار بار، جس کی وجہ سے ان کو ایک تقویت ملی، اور ان کا جو بھی وہ بیماری وغیرہ تھی اس سے ان کو نکلنے میں بڑی مدد ملی یا بڑی آسانی ملی۔ تو اس وجہ سے بھی تو جو اس قرآن مجید کی مختلف صورتیں یا مختلف آیات جو ہیں وہ رقیہ کے طور پر بھی یعنی دم درود کے طور پر بھی ان کا پڑھنا یا ان کا ذکر کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے مطلب جائز ہے، یا اس کی ہمیں نشانیاں ملتی ہیں، جیسا کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں ہے کہ سورہ فاتحہ کا دم جو ہے وہ ہر طرح کی بیماری یا ہر طرح کی تکلیف جو ہے اس سے دوری کا باعث ہے۔ جیسا کہ ایک دفعہ کچھ صحابہ کرام جو ہے وہ کسی قبیلے کی طرف یا کسی گروہ کی طرف گئے، کسی گاؤں کی طرف گئے، اور وہاں پر ان کو حاجت ہوئی، تو انہوں نے وہاں سے کوئی کھانا وانا طلب کیا، لیکن وہ جو گاؤں کے لوگ تھے انہوں نے بڑی بڑی بے شرمی سے ان کا انکار کر دیا ہے۔ تو بہرحال وہاں کا کوئی ایک سردار تھا، اس کو کوئی اس کا کوئی عارضہ تھا، یا اس کو کوئی بیماری ہو گئی، یا اس کو کوئی پرابلم تھا۔ تو انہوں نے جب ان کو پتا چلا یا ان کو اپروچ کیا گیا تھا، اور اس وقت وہ صحابہ جو تھے انہوں نے وہاں پر وہ سورہ فاتحہ کا دم جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا، تو جس سے اس کی وہ کیفیت جو ہے وہ صحیح ہو گیا اسے۔ تو پھر انعام کے طور پر وہ کچھ بکریاں جو ہیں وہ اس نے دی، واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ کا جب تذکرہ کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انڈورس کیا اس واقعے کو کہ ہاں، جس نے سورہ فاتحہ جو ہے نا، اس میں ایک شفا، ایک تاثیر جو ہے وہ موجود ہے۔ تو قرآن مجید کی مختلف آیات اور مختلف صورتیں جو ہیں وہ ایک خاص تاثیر رکھتی ہیں، جیسا کہ آخری دو صورتیں جو ہے سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے، وہ انسان کی اپنی جو اس کی حفاظت ہے مختلف جو حسد سے اور جنوں سے اور اس طرح سے وسوسے سے، ان میں ایک خاص رول پلے کرتی ہیں۔ تو بہت ساری آیات ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہیں، وہ جب ہم کہتے ہیں تو شیطان سے دوری یا شیطان سے بھگانے کے لیے، اور یہ پریکٹیکلی جب تک ہم اس کو پریکٹیکلی اپنے اوپر نافذ نہیں کریں گے تب تک ہم اس کا رزلٹ جو ہے وہ اس طرح سے ہمیں محسوس یا اندازہ نہیں ہوگا یا اس کا احساس نہیں ہوگا۔ تو مختلف صورتیں جو ہیں یا مختلف آیات جو ہیں وہ مختلف انداز سے انسان کے اوپر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اثر رکھتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سورہ رحمان کی تلاوت کر کے جو کوئی اس طرح کی کرتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوگی، کیونکہ انسان جو ہے جب اس قرآن مجید کی آیات یا صورتوں کو جتنی توجہ کے ساتھ اور جتنی دل لگی کے ساتھ اور جتنا کھو کر اس میں سنے گا یا سمجھنے کی کوشش کرے گا، اتنا ہی زیادہ وہ اس کے اوپر اثر انداز ہوگی۔ تو مسلمانوں کو تو ایک خاص لگاؤ ہے یا ایک خاص محبت ہے قرآن کے ساتھ۔ تو ہم نے تو دیکھا کہ مشرک جو ہے وہ بھی اس کی مطلب آیات کی گہرائی میں کھو جاتے تھے، کہ حتیٰ کہ ہم نے پچھلی سورہ مبارکہ میں دیکھا، پچھلی نہیں غالباً اس سے پچھلی جو سورہ تھی اس میں ہم نے دیکھا کہ کیسے سورہ نجم میں کہ کیسے وہ مشرقین جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو اس طرح سے انہوں نے سنا کہ جیسے ہی سورہ نجم کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو وہ سارے کے سارے مشرک جو ہیں وہ بھی سجدے میں گر گئے۔ تو یہ قرآن جو ہے جو اس کو کوشش کرتا ہے کہ اس کو سنے، توجہ کے ساتھ سنے، اور اس کا معنی اور مفہوم جو ہے جتنا اس کو زیادہ آتا ہے اتنا زیادہ وہ اس کی گہرائی میں، اس کے اثر میں، اس کے جو الفاظ کی جو نوعیت ہے اس کے مطابق وہ اس میں کھبتا چلا جاتا ہے۔ تو ایسے معاملات میں بھی سورہ رحمان جو ہے اس کو ایک خاص ایک اہمیت جو ہے وہ حاصل ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں اور بھی بہت ساری لمبی باتیں جو ہیں وہ کی جا سکتی ہیں، لیکن ہم اسی اختصار کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں اور آج کا ہمارا سبق جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میں اپنی ایک معذوری
کا اظہار جو ہے وہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ ان صورتوں میں شامل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی عظیم و شان نشانیاں، یا اللہ تعالیٰ کی وہ نشانیاں جو وہ رحمت یا وہ فضل و کرم جو خاص کر انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس کی نشانیاں جو ہے یہاں پر ذکر ہوں گی، تو ان کی ان کی گہرائی، ان کا ان آیات کی یا ان نشانیوں کی گہرائی، ان کی وسعت، ان کی افادیت انسان کے لیے، یا وہ کس قدر وسیع معنی رکھتی ہیں، کس قدر وسعت ہے، ایک تو وہ میرے لیے ممکن نہیں، میرا علم جو ہے یا میری سمجھ جو ہے وہ اس قابل نہیں کہ وہ اس کو پوری گہرائی کے ساتھ اس کو سوچ سمجھ سکے۔ دوسرا، اس سورہ مبارکہ کو بہت سارے جو مفسرین ہیں، بہت سارے قارئین ہیں، بہت سارے لوگوں نے اس قدر خوبصورتی کے انداز میں ذکر کیا ہے، اس قدر خوبصورت اس کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ موجود ہے، اس قدر پر اثر اس کی ایکسپلینیشن جو موجود ہے۔ تو اور میں کیونکہ ایک خاص اور محدود سے وقت میں کوشش کرتا ہوں تھوڑا سا سبق یاد کر کے آپ کو سنانے کی، تو میں اس کے معاملے میں اپنی معذوری کا اظہار جو پہلے سے کرنا چاہتا ہوں کہ یقیناً کہ اس کی پوری جو حق ہے، اس کا حق تو خیر کوئی بھی نہیں ادا کر سکتا، لیکن اس کا پورا مفہوم جو ہے وہ سمجھانے میں یا اس کی گہرائی میں جانے سے میں مطلب معذور رہوں گا۔ تو بہرحال پھر بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں اس کو سمجھنے کی۔ آپ بھی اگر اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے تو اس میں اور بھی زیادہ اضافہ ہم دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں آج کے سبق کو انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ الرحمن اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا نام یا ایک ایسا صفاتی نام ہے جو کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ وقت اور سب سے زیادہ معنی خیز ہے، یا سب سے زیادہ صفات جو ہے ان کو اپنے اندر جو ہے، اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ صفتیں جو ہیں ان کو اپنے اندر جو ہے وہ سموئے ہوئے ہیں۔ رحمان اللہ تعالیٰ کے ایک نام ہے جس سے مشرکین مکہ جو ہے وہ جس کو پسند نہیں کرتے تھے، جب رحمان کا ذکر، رحمان کے نام سے جب ذکر کیا جاتا تھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تو وہ کہتے تھے کہ رحمان کیا ہے، ہم تو اس رحمان کو نہیں جانتے۔ یعنی وہ رحمان کو، اس کا مفہوم یا اس کی گہرائی کو تو خوب اچھی طرح سے جانتے تھے، لیکن اس کی گہرائی کو سمجھتے بھی تھے، لیکن اس کو قبول کرنے سے یا اس کو اپنی زبان پر لانے سے وہ کتراتے تھے، کیونکہ وہ اس میں اس قدر وسعت اور اس قدر گہرائی ہے کہ اگر وہ رحمان کو، اللہ کو تو مانتے تھے یا اللہ کے نام کو تو مانتے تھے، لیکن اگر وہ اس کی اس صفت کو، رحمان کو ماننا شروع کر دیں گے تو ان کو بہت ساری چیزوں سے بیک آؤٹ کرنا پڑے گا، جو کہ ان کی دنیاوی جو نفع اور معاملات جن میں وہ کھوئے ہوئے تھے، ان سے پیچھے ہٹانے یا ان سے بیک فٹ پر جانے جو ہے ان کے لیے وہ اس کو بالکل بھی نہیں سمجھتے تھے۔ بہرحال الرحمن جو ہے اس کا عام طور پر معنی جو ہے وہ یہی کیا جاتا ہے کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور رحم جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ شفقت، رحم، شفقت کرنا، رحم کرنا، کسی کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ، الفت کے ساتھ اس کی عزت و تکریم کرنا، یہ سارے جو جذباتی قسم کے جو لگاؤ ہیں، جو کنسپٹ ہیں، وہ سارے رحم کے ہی آتے ہیں، رحم میں آتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا یا بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور رحمان کی صحیح ڈیفینیشن کو سمجھنے کے لیے جب اس کے ساتھ رحیم بھی شامل کرتے ہیں، جیسا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، تو جب رحمان اور رحیم کو دونوں کو ایک ساتھ رکھ کر ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں اس کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ زیادہ واضح ہوتا ہے کہ رحمان جو ہے وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور رحیم جو ہے وہ مسلسل یا ہمیشہ رحم کرنے والا، لامحدود وقت کے اعتبار سے۔ تو رحمان جو ہے وہ کوانٹیٹیو ایک ہے کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا، اس قدر رحم کرنے والا کہ دنیا کی کوئی، کائنات کی کوئی ہستی نہیں کہ جو اس کے رحم کے مقابلے میں پھٹک بھی سکے اس کے قریب قریب یا اس کے کسی پہلو کی طرف، کہ اس قدر وہ زیادہ رحم کرتا ہے۔ اور رحیم جو ہے ہمیشہ رحم کرنے والا، اور یہ نہیں کہ اس نے ایک ہی دفعہ اتنا زیادہ رحم کر دیا کہ بس وہ ختم ہو گیا، اس کی رحمت جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، وہ رحیم ہے۔ تو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر یا بے پناہ جو ہے رحم کرنے والا، لامحدود رحم کرنے والا۔ اور اس رحمان کا ایک خاص تعلق جو ہے وہ پوری سورہ مبارکہ کے ساتھ اس طرح بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
جو اپنی رحمت کا اظہار کیا ہے، اس میں سے کچھ نشانیاں اللہ تعالیٰ جو ہے اس سورہ مبارکہ میں آگے جا کر ذکر کرے گا، جن کو ہم انفولڈ جب کریں گے یا جن کو ہم سمجھنے کی جب کوشش کریں گے، تو تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ کا تعالیٰ جو ہے وہ کس قدر زیادہ رحم کرنے والا ہے، یا کس قدر بڑا رحمان ہے ہمارے لیے۔ تو رحمان سب سے زیادہ رحم کرنے والا، بہت بڑا رحم کرنے والا، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح رحم کرنے والا جو رب ہے، اس کے بارے میں کہ الرحمن، اس رحمان نے علم القرآن، اس رحمان نے قرآن کا علم سکھایا، قرآن سکھایا یا قرآن کا علم دیا، یا قرآن کی تعلیم دی۔ اب یہاں پر یہ قرآن کی تعلیم جو ہے، وہ ایک تو یہ ایک سیکونس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر اتارا، ان کو تعلیم دی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم جو ہے وہ آگے امت کو ٹرانسفر کی، صحابہ کرام نے ان سے سیکھا، ان کی تفاسیر جو ہے وہ بھی انہوں نے سیکھی، اور پھر آگے وہ بڑھتا چلا گیا، صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین اور علماء اور مشائخ اور مفسرین اور جو لوگ ہیں، پھر ان کی ایکسپلینیشن میں احادیث جو ہے وہ بھی ساری کی ساری اس میں شامل آتی ہیں۔ تو قرآن مجید کا علم جو ہے وہ اس رحمان نے سکھایا۔ لیکن اب یہ قرآن کا علم جو ہے وہ، علم جو ہے وہ تو بہت سارے، علوم تو بہت سارے ہیں، لیکن قرآن کا ذکر کیا کہ رحمان، سب سے زیادہ رحم کرنے والے نے جو سب سے بہترین علم جو انسان کو سکھایا ہے، وہ قرآن کا علم ہے۔ قرآن کا علم چوٹی کا علم ہے جو کہ یہ قرآن میں ہے۔ اب علوم تو بہت سارے اور بھی ہیں، علوم دنیاوی جو ہے، جس میں سوشل سائنسز بھی ہیں، اس میں مٹیریل سائنسز بھی ہیں، اس میں دوسری جو سائنس کے دوسری جو فیلڈ ہیں وہ بھی بہت ساری ہیں۔ تو بہت سارے علوم جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن ان میں قرآن کا جو علم یا قرآن کی تعلیم یا قرآن کا جو ایک کنٹیکس ہے، وہ ایک بڑی خاص اہمیت کا حامل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ سارے علوم کا مجموعہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے علوم جو ہیں، بہت سارے پہلو سائنٹیفک اس میں بھی ہیں، اس میں معاشرتی بھی ہیں، اس میں معاشی علوم جو ہیں ان کے بارے میں بھی رہنمائی ہے، اس میں حقوق اللہ جو ہیں ان کے متعلقہ بھی رہنمائی ہے، اس میں حقوق العباد کے متعلقہ بھی بہت ساری رہنمائی ہے۔ تو ایک انسان کو پوری زندگی گزارنے کے لیے جس جس طرح کے علوم چاہیے، جس طرح کی رہنمائی چاہیے، جس جس طرح کی نصیحت چاہیے، وہ ساری کی ساری نصیحتیں جو ہیں، سارے کے سارے علم جو ہے وہ اس قرآن میں جمع کر دیا۔ ایک تو یہ پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ دنیاوی علوم کے مقابلے میں یا باقی دیگر جتنے بھی علوم ہیں قرآن کے علاوہ، یا قرآن کی ایکسپلینیشن کے علاوہ کوئی اس میں حدیث بھی شامل کریں اگر تو وہ سب کے سب جو ہیں وہ انسان کو دنیا تک محدود رکھتے ہیں۔ باقی جو الہامی جو مذاہب ہیں، کتابیں جو ہیں، ان میں بھی اب اس طرح سے تحریف کر دی گئی ہے، تو زیادہ تر وہ دنیاوی معنی اور مفہوم کے اعتبار سے ہی وہ کتابیں جو موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو بھی جو بھی علوم ہیں، سائنس پڑھ لیتا ہے کوئی انسان، سائنس میں جتنی مرضی ٹیکنالوجی کر لے، جتنی مرضی ترقی کر لے، جتنی مرضی وہ خوشحالی لے آئے، جتنا مرضی وہ بڑے سے بڑا کام کر لے، لیکن جیسے ہی اس انسان کی زندگی جو ہے، اس کا رابطہ منقطع ہوا اس کے جسم کے ساتھ، تو وہ اس کا سارے کا سارا علم جو ہے وہ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد کی زندگی کا علم جو ہے وہ اس کو قرآن سے ملے گا، ٹھیک ہے۔ دنیا میں جتنے علوم ہیں، کامرس وغیرہ پڑھتا ہے، کاروبار وغیرہ پڑھتا ہے، اس میں مختلف طرح کے جو کتابیں پڑھتا ہے، بہت ریسرچ کرتا ہے، بہت زیادہ کاروبار کرتا ہے، وہ بہت زیادہ تعلیم کی بنیاد پر، یا بہت زیادہ مطلب انفارمیشن کلیکٹ کرتا ہے، بہت ساری معلومات اکٹھی کرتا ہے، بہت سارا ایکسپیرینس اکٹھا کرتا ہے، کاروبار کو وسعت دیتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، لیکن اینڈ آف دی ڈے اس کی نجات جو ہے، وہ الٹیمیٹ نجات جو ہے، وہ آخرت کی نجات ہے، اور آخرت کی نجات جو ہے وہ ہمیں رہنمائی کرتی ہے صرف اور صرف قرآن، یا قرآن کی ایکسپلینیشن جو ہے۔ تو جتنے علوم دنیا کے ہیں اس کو جمع کر کے ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، اور قرآن کا علم جو ہے اس کی اہمیت اور افادیت ایک انسان کی زندگی لیے وہ کس قدر زیادہ ہے، اس کو دوسری طرف کر دیں، تو قرآن کا علم جو ہے اس کا پلڑا ہمیشہ بھاری رہے گا، کیونکہ قرآن جو ہے وہ ایک الٹیمیٹ، ایک آخری کامیابی، یا ایک
ایک لامحدود قسم کی کامیابی جو ہے اس کی طرف دروازے کھولتا ہے، اور جو ہے آخرت کی کامیابی کی طرف۔ تو یہ رحمان جو ہے اس نے قرآن کو علم دیا، یعنی اس نے اس قدر زیادہ رحم کیا ہمارے اوپر کہ اس نے قرآن جیسا علم دے دیا، اور اس قرآن جیسے علم کے ذریعے سے جب ابدی یا آخری کامیابی جب انسان حاصل کرے گا، تو یقیناً وہ اس رحمان کی جو رحمت ہے اس کی اس کی لامحدودیت جو ہے وہ اس کو پا سکے گا۔ تو اس نے قرآن کا علم سکھایا، جو کہ جتنے بھی علوم ہے اس میں چوٹی کا علم ہے۔ تو قرآن کا علم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک مظہر یا ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے انسان کے اوپر کی، وہ ہے اس نے اسے قرآن کا علم سکھایا۔ خلق الانسان، پھر اس نے انسان کو تخلیق کیا، انسان کو پیدا کیا، انسان کی اپنی تخلیق جو ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات پیدا کی، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جاندار جو ہیں وہ پیدا کی ہے، بے شمار جاندار پیدا کی جن کی ابھی تک کاؤنٹنگ جو ہے وہ ہمارے لیے ممکن نہیں۔ اور وہ جاندار جو ہیں وہ صدیوں سے یا اربوں سالوں سے چلے آ رہے ہیں، اور نامعلوم کتنا وقت ابھی اور وہ چلیں گے، روزانہ وہ پیدا ہوتے ہیں، روزانہ وہ ختم ہوتے ہیں۔ لیکن ان ساری مخلوقات میں، خاص جاندار مخلوقات میں، انسان کو خاص کر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص شفقت، ایک خاص محبت اور خاص رحمت کے ساتھ اس کو پیدا کیا، جس کے بارے میں باقی بھی بہت ساری چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تخلیق کیا، جیسے کہ کائنات کے بارے میں، زمین و آسمان جو ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا 6 دن میں پیدا کیا۔ اسی طرح سے جنوں کے بارے میں آئے گا کہ اسی سورہ مبارکہ میں کہ جنوں کو آگ سے پیدا کیا۔ لیکن انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاص شفقت اور رہنمائی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں کہا کہ اس کو تو اپنے ہاتھوں سے اس نے پیدا کیا، کھنکھناتی مٹی سے یا گارے سے پیدا کیا، اور پھر اس کو پیدا کر کے اس میں روح جب پھونکی تو اس میں اس کو علم بھی دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مطلب اختیار دیا۔ تو یہ انسان جو ہے دوسری جتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، چاہے وہ جاندار ہیں یا بے جان ہیں، اس میں جو انسان کی تخلیق جو ہے یا انسان کی جو پیدائش ہے یا انسان کو پیدا کرنا جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک خاص مظہر ہے، جو کہ ہمیں یہاں پر ملتا ہے کہ تو اس نے انسان کو پیدا کیا خود اپنے ہاتھوں سے، یہ اس کی رحمت کا ایک مظہر ہے۔ اور پھر انسان کو پیدا کر کے علامہ البیان، اس کو بیان کا علم دیا یا بیان سکھایا، علامہ البیان، اس کو بیان سکھایا۔ یہاں پر اس کا بات کرنا ترجمہ ہے، یا عام طور پر یہ بولنا یا بات کرنا، یہ دونوں مفہوم جو ہے وہ مطلب بیان لکھے جاتے ہیں، لیکن اس کا جو لفظ جو ہے بیان جو ہے، یہ اردو زبان میں بھی ہم یوز کرتے ہیں۔ تو بیان کو اگر ہم زیادہ فوکس کر کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بیان کرنا یا علم بیان سکھایا، بات کرنا سکھایا، گفتگو کرنا سکھایا یا بیان کرنا سکھایا۔ اب بیان کرنا کیا ہے یا بات چیت کرنا کیا ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری طاقتیں اور بہت ساری قوتیں دے رکھی ہیں۔ وہ مطلب آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، چل سکتا ہے، چھو سکتا ہے، سننا جو ہے وہ ایک اس کی بڑی امپورٹنٹ حص ہے کہ وہ سن سکتا ہے، وہ زبان سے چکھ سکتا ہے، جس کو حواس ہمسا ہم کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے وہ انسان جو ہے وہ اپنا دنیا میں جو ایکوائر کرتا ہے، جو ایکسپیرینس حاصل کرتا ہے، جو نالج حاصل کرتا ہے، جو رہنمائی حاصل کرتا ہے، وہ سارے ان خواص خمسہ سے حاصل کرتا ہے، لیکن اس کا ایکسپریس جو ہے وہ علم بیان سے کرتا ہے یا بیان سے کرتا ہے۔ بیان جو ہے یا دوسرے معنوں میں بولنا جو ہے، آسان الفاظ میں ہم بولنا کہتے ہیں، لیکن بیان جو ہے وہ زیادہ قریب معنی اس لیے ہے کہ جب انسان جو بولتا ہے تو وہ صرف الفاظ اس کے نہیں ہوتے، صرف وہ الفاظ جو اس کی زبان سے یا اس کے منہ سے ادا رہے ہیں، صرف وہ الفاظ نہیں، بلکہ ان الفاظ کے پیچھے چھپا ہوا جو اس کا پورا پروسیس ہے، جو اس کے ذہن نے کیا، وہ سارے کا سارا اس میں شامل ہوتا ہے۔ اس نے کسی چیز کو دیکھا، ٹھیک ہے، اس کی خوبصورتی کے بارے میں اس نے اس کا اظہار کیا، تو وہ دیکھا جب اس نے، تو وہ دیکھا ان پٹ ڈیوائس ہے، بیان کرنا جو ہے وہ اس کا آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے، اس کو ایکسپریس کرنا جو ہے آؤٹ پٹ ہے۔ تو اس نے کسی چیز کو دیکھ کر اس کے ذہن نے پورا اس کا جو اینالیسس کیا، اس کی پوری خوبصورتی کو اس نے اینالائز کیا، اس نے دوسری کی چیزوں کے ساتھ کمپیئر کیا، ایک نتیجے پر پہنچا، پھر اس کے مائنڈ نے ایک سگنل دیے اس کی زبان کو یا اس کا جو بھی اس کا ساؤنڈ سسٹم ہے، جس کو سگنل ملے کہ اس خوبصورتی کو یا اس منظر کو تم نے اس انداز سے ذکر کرنا ہے یا بیان کرنا ہے جو دوسروں کو بتانا ہے۔
تو جو بھی چیز انسان جو ہے وہ بولتا ہے، در حقیقت وہ اس کا عکس ہوتی ہے کہ جو اس کا دماغ جو ہے وہ سوچتا ہے، جو اس کے دماغ نے اس کے بارے میں پروسیس کیا ہے، یا جو اس کے دماغ نے اس کے بارے میں سمجھا ہے۔ تو یہ بیان کرنا جو ہے، یہ در حقیقت اس کے دو جو پہلو ہیں وہ آپس میں مطلب پوری مضبوطی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ اس کا دماغ جو ہے وہ کیا سوچتا ہے، کیا وہ پروسیس کرتا ہے اپنے اندر، جو بھی اس کو ان پٹ ملی ہے، چاہے وہ دیکھنے سے، چاہے وہ سننے سے، چاہے وہ کسی کے چھونے سے، چاہے وہ کسی کی بات کرنے سے، جو اس نے سنا ہے، اس کو سن کر اس کے ذہن نے جو اس کو محسوس کیا ہے، جو اس کو پروسیس کیا ہے، جو اس کو سمجھا ہے، اس کے مطابق وہ اس کا اظہار کرتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے قلم کے بارے میں بھی کہا کہ قلم بھی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے انسان جو ہے وہ اپنی رائے کا یا اپنے ذہن کا اظہار کرتا ہے، لیکن قلم جو ہے وہ بھی انسان کے ذہن میں کچھ نہ کچھ الفاظ جب ڈیولپ ہوتے ہیں، وہی الفاظ جو ہیں وہ کبھی زبان سے ادا کر دیتا ہے، کبھی وہ مطلب تحریر کی شکل میں قلم کے ذریعے سے وہ نوٹ کر دیتا ہے۔ لیکن بیان کرنا جو ہے وہ ایک ایسی طاقت یا ایک ایسی قدرت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے کہ جس کو اس کے اوپر جس قدر زیادہ عبور حاصل ہوگا، جس قدر وہ اپنی اس قوت کو یا اپنی اس صلاحیت کو جس قدر وہ زیادہ پالش کرے گا، اسی قدر وہ اپنا اثر و رسوخ جو ہے وہ دنیا کے اوپر کر سکتا ہے، چھا سکتا ہے وہ۔ آج ہم اپنے مطلب ارد گرد دیکھیں، ہسٹری میں بھی دیکھ لیں، آج کے زمانے میں بھی دیکھ لیں کہ وہ لوگ جو فن بیان جن کا بڑا اچھا ہے، جو جو دوسروں کے ساتھ بات چیت کرنے میں بڑی بڑی مہارت رکھتے ہیں، وہ دوسروں کے اوپر اثر بھی بہت زیادہ ڈالتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی طریقے سے ہو، خواہ ان کے پاس دولت ہے، دوسرے وسائل ہیں بھی یا نہیں ہے، لیکن ان کا بات کرنے کا انداز، ان کے بات کرنے کی جو باتوں کی جو گہرائی نظر آتی ہے، اس میں جو ریفلیکشن ہوتی ہے ان کی اپنی، وہ بہت زیادہ اثر جو ہے وہ رکھتی ہے اس کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت یہ اس کو محدود کرنا جو ہے بریکٹ کے اندر، وہ تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے مجھے کہ اس کی کس قدر وسعت ہے صرف اس بیان جو لفظ ہے اس کے اندر یا اس کی بیک گراؤنڈ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا، پھر انسان کو پیدا کیا، پھر اس نے بیان کرنے کا بھی سکھایا یا بیان کرنا بھی سکھایا۔ اب یہاں پر اگر ہم پچھلی آیات کے ساتھ اس کو کنیکٹ کریں تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ نے رحمان نے قرآن کو سکھایا، اس نے انسان کو پیدا کیا، پھر اسی نے اس کو بیان سکھایا۔ تو جب اس کے ساتھ جب کنیکٹ کر کے دیکھیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اشارہ کر دیا کہ دیکھو تمہیں اللہ نے رحمان نے قرآن سکھایا ہے، اور تمہیں بیان کی قوت جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہے، تو لہذا تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم بیان کرو دوسروں کے ساتھ۔ وہ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نوع انسان کو، اس نوع انسان کو پھر اللہ تعالیٰ نے بیان کی قوت بھی عطا کی، لہذا اس انسان کی اب یہ ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کو بیان کرے دوسروں کے ساتھ۔ اور بیان کو ہم نے سمجھنے کی کوشش بھی کی کہ جب وہ بیان کرتے ہیں تو پھر اس کے ذہن میں کیا بنتا ہے، خاکہ بنتا ہے، کیا وہ سمجھا ہے، کیا اس نے حاصل کیا ہے، وہ کیا اس نے سمجھا ہے، کیا اس نے تحقیق کی ہے، جو بھی اس نے ریسرچ کی ہے، بہت لمبی مطلب سوچ بچار کے بعد جب اس نے کسی بات کو اظہار کیا، کسی معاملے کو ایکسپریس کیا، تو وہ اس کا بیان آ گیا۔ تو یہ ایک بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری کوالٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے۔ انسان کے علاوہ باقی مخلوق جو ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ بول سکتی ہیں، جیسے کہ جانور ہم دیکھتے ہیں کہ جانور جو ہیں وہ بھی کچھ آوازیں وغیرہ نکال لیتے ہیں، لیکن جانوروں کی آوازیں جو ہیں وہ ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ جانوروں کی آوازیں جو ہیں وہ تو ایک محدود ہیں اس جبلت تک، یا اس انٹرنسک جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دی ہیں، جو اس کے اندر پوٹینشل جو اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں، صرف انہی تک محدود ہے۔ وہ ان سے زیادہ نہیں بول سکتے یا ان سے زیادہ اس کا ایکسپریس نہیں کر سکتے اپنی زبان کے ذریعے سے جو بھی ہے۔ لیکن انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے ایسا یہ ہنر دیا کہ وہ پتہ نہیں کتنی زبانیں اس وقت موجود ہیں، اور کس کس انداز سے وہ ذکر کرتی ہیں اور کس کس انداز سے اس کا اظہار کرتی ہیں، وہ ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے۔ پھر انسان جب اظہار کرتا ہے، اپنا بیان جب کرتا ہے تو اپنے پورے ذہن کا اظہار کرتا ہے۔
دوسرے جاندار جتنے ہیں یا جانور جتنے ہیں، اس میں جن جو ہیں وہ ایکسکلوڈ کریں گے، جن کو ہم انسانوں کے ساتھ کیٹیگرائز کریں گے، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس کے تعارف میں ہمیں مطلب ذکر کرنا چاہیے تھا کہ یہ سورہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جن اور انسان دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بیک وقت خطاب کیا ہے سورہ مبارکہ میں۔ تو جن اور انسان کو چھوڑ کر باقی جتنی مخلوق ہیں وہ کچھ نہ کچھ آواز ان کی ہے، کچھ نہ کچھ بولنا ان کا ہے۔ ایون کہ میں اگر کہوں کہ پودے جو ہیں، کہ پودوں کی اپنی زبان بھی ہے، ان کی بھی اپنی زبان ہے، یا وہ بھی کچھ نہ کچھ الفاظ جو ہیں وہ ادا کرتے ہیں۔ کس طرح سے ادا کرتے ہیں ہمیں اس کا شعور نہیں ہے، ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سائنٹیفکلی بھی بہت سارے ایسے شواہد ملتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ آوازیں جو ہیں وہ موجود ہیں مختلف چیزوں کی، جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتی ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ چلتی بڑھتی ہیں، یا جو بھی ہوتا ہے۔ بہرحال جانوروں کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ اس کی جبلت میں جو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، صرف وہی اسی حد تک انہی بریکٹ کے اندر رہ کر ان کا بولنا ہے، لیکن انسان کا بولنا یا انسان کا بیان کرنا جو ہے وہ وہ ان بریکٹ سے آزاد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اختیار بھی دے دیا ہے اس کے بنانے کے بعد۔ اس کے علاوہ انسان جو ہے وہ اپنا اظہار کرتا ہے اپنے علم کا، اپنے نالج کا، اس کے مطابق وہ پھر اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے، یا اپنے آپ کو محفوظ بھی کرتا ہے، یا اپنے آپ کو وہ پروٹیکٹ بھی کرتا ہے۔ لیکن جانوروں میں یہ ساری خصوصیات جو ہیں وہ بالکل نہیں ہے۔ جانوروں میں کسی جانور کے سامنے آپ چھری ذبح کر رہے ہو، چھری لے کر آئیں تو جانور کو کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ چھری کس مقصد کے لیے، یہ چھری کیا ہے۔ لیکن کسی انسان کے سامنے جب آئے گی تو اس کا ذہن فوراً اس کو دیکھ کر اس کے دماغ کو سگنل آئیں گے کہ ہاں یہ تو مطلب کوئی ایسی چیز ہے جو مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے، تو فوراً اس کا ایکسپریشن جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ تو بیان کرنا تو ہے، وہ تو زبان سے ادا کرنا یہ ہے، لیکن اس کا مائنڈ جو ہے وہ اس کو ریئیکٹ کرے گا کہ کس طرح سے اس سے حفاظت کرنا ہے، یا کس طرح سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے کہ اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھا جائے۔ لیکن جانور جو ہیں ان میں یہ حس جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ وہی محدود قسم کی جو حس جو اللہ تعالیٰ نے ان کی جبلت میں ڈال دی، وہ اسی تک محدود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مطلب مطلب پوائنٹ آؤٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، تخلیق کیا، دوسری جس کو کہ دوسری جتنی مخلوقات ہیں اس کے اوپر ایک ایج حاصل ہے، یا ایک اوپر کا جو مطلب مقام جو ہے، یا اوپر کا جو درجہ جو ہے وہ انسان کو حاصل ہے دوسری مخلوقات کا۔ بہرحال یہ علم البیان یا بیان کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ بھی ایک ایکسٹرا آرڈنری صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمان یا اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس انسان کے اوپر، اس کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور یہ بھی لامحدود ہے، اس کو بھی لامحدود ہے۔ جتنا زیادہ انسان سوچے گا، جتنا زیادہ انسان جو ہے وہ غور و فکر کرے گا، اتنا ہی زیادہ وہ بیان جو ہے وہ کر سکتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ ایکسپریس کر سکتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ بول سکتا ہے، اتنا ہی زیادہ۔ اور اس کی محدودیت جو ہے ابھی تک وہ ان نون ہے۔ جو کچھ اندازہ تو کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے دماغ کا پتہ نہیں 1.5-2% یا 2.5% تک اپنا پورا برین جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ تو جیسا کہ آئنسٹائن کے بارے میں غالباً کہتے ہیں کہ اس نے میکسیمم جو ہے پتہ نہیں 5% یا 6% اپنا دماغ جو ہے وہ استعمال کیا۔ اس اعتبار سے بھی دیکھیں اگر تو ہمیں کچھ محدودیت لگتی ہے، لیکن کیونکہ انسان جو ہے وہ اس کی حد کو چھونا تو دور کی بات، اس کی حد کو ابھی تک پہچان ہی نہیں سکا کہ انسان کا اپنا جو ذہن ہے وہ کس حد تک دور سوچ سکتا ہے۔ اور جیسے جیسے ٹائم گزرتا جا رہا ہے اس کی یہ حدیں جو ہیں وہ ایکسپینڈ کرتی جا رہی ہیں، اس کی حدیں جو ہیں وہ اور زیادہ بکھرتی چلی جا رہی ہیں۔ تو اس صورت میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمت اور لامحدود رحمت کا ایک نظارہ جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیان کرنے میں رکھا ہے، اس کی بات چیت کرنے میں، یا اس کو ایکسپریس کرنے میں، یا اس کو سوچ بچار کے بعد اس کا رسپانس کرنے میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو یہ تین جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی شروع میں، الرحمن، اس رحمان نے یہ قرآن سکھایا، اسی رحمان نے پھر انسان کو پیدا کیا، اور اسی رحمان نے پھر اس انسان کو علم البیان دیا، یا بیان کرنے کا ہنر جو ہے وہ سکھایا، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اللہ کی ان قدرتوں کا، اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا، اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کا ذکر کرے یا بیان کرے، جن کا ہم آگے جا کر انشاءاللہ کل کے سبق میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو
جو نشانیاں ذکر کی، جو بڑی بڑی نشانیاں، بے شمار نشانیاں اللہ تعالیٰ نے کی، لیکن اس میں سے کچھ نشانیاں جو ہیں، یا کچھ نعمتیں جو ہیں، یا کچھ قدرتیں جو ہیں، جو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورہ مبارکہ میں دے گا، ذکر کرے گا، اس کو ہم تھوڑا تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق جو ہے اس کو یہاں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں، آیت نمبر 4 تک، اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے سننے میں، سمجھنے میں، کہنے میں یا کچھ کمی پیشی یا اونچ نیچ ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور اس کی صحیح سمجھ جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے کہنے میں یا بات کرنے میں یقیناً کچھ میرے پاس کل جو ہے وقت بھی بڑا محدود تھا، اور مجھے لگ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میں آج کی کلاس کو پوسٹ پون کر دوں، اس مجلس کو، لیکن کیونکہ بہت زیادہ میں پہلے ہی پوسٹ پون کرتا ہوں، تو لہٰذا میں نے سوچا کہ نہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو مطلب بغیر کسی تعطل کے جاری رکھیں۔ تو بہرحال میرے کہنے کے انداز میں کچھ آپ کو کچھ خلل جو ہے وہ محسوس ہوتا ہوگا یقیناً، تو اس کے لیے میں معذرت بھی چاہتا ہوں، اور میری لیے دعا بھی کریں کہ ہم اس جو پلیٹ فارم ہے اس کو ہم اس طرح سے جاری و ساری رکھیں، اور یہ ہماری نصیحت اور ہدایت کا بھی اللہ تعالیٰ اس پلیٹ فارم کو ذریعہ بنائے، اور پھر ہمیں اس کے مطابق اپنی اصلاح کر کے دوسروں کی اصلاح کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کچھ اضافہ آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، پھر سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، ہمارے جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی خاص رحمت اور خاص فضل و کرم اپنا شامل کرے، سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ جو اس دنیا میں حیات ہیں ان کو صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر خاص رحمت اور شفقت کرے، وہ رحمت اور شفقت جس کے بارے میں آج ہم نے اس سورہ مبارکہ کی پہلی ہی آیت جو ہے وہ دیکھی ہم نے، کہ اللہ کے ہاں تو رحمت جو ہے وہ لامحدود ہے، تو اس رحمت میں سے اللہ تعالیٰ کچھ رحمت جو ہے وہ ہمارے والدین کے اوپر اور ہمارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ فرمائے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔